أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں مشرکوں کی کچھ اعتراضات یا سوالات کا تذکرہ تھا، اور پھر اللہ کے رسول سے کہا گیا تھا کہ جہنم والے ہیں، ان کی ایمان لانے کے پیچھے آپ مت رہیے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہاں یہود و نصارہ کے سلسلے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان سے زیادہ امیدیں رکھ کر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہود و نصارہ چونکہ صاحب کتاب تھے، اہل کتاب کہلاتے تھے، ان کے پاس پچھلی آسمانی کتابیں تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، آخرت کا تذکرہ تھا، توحید کا تذکرہ تھا، پچھلے انبیاؤں کے واقعات تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی امیدیں تھیں. مشرکوں سے مایوس ہونے کے باوجود یہود و نصارہ سے آپ امید لگائے ہوئے تھے کہ لوگ ایمان لائیں گے، اس لیے کہ جانکاری رکھنے والے ہیں، اور ان کی کتابوں میں جو بنیادی باتیں ہیں قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. قرآن مجید اس کو جھٹلاتا نہیں ہے. اور یہود و نصارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کرتے تھے تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے جس سے لگتا تھا کہ وہ دین کی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ دل میں حقانیت بیٹھ چکی تھی، لیکن ضد اور ہٹ درمی میں ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ ہمارے فلاں سوال کا آپ جواب دیجیے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے. کبھی کہتے تھے کہ فلاں نشانی لائیے، فلاں معجزہ دکھائیے، ہم ایمان لائیں گے. کبھی کہتے تھے کہ فلاں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی نفسیات سے بھی واقف ہیں اور یہودیوں کی عیسائیوں کی تاریخ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ سے بڑھ کر ظاہر ہے، کون جاننے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود اور نصارہ ہرگز تم سے خوش نہیں ہو سکتے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا. ملت کہتے ہیں طریقہ عبادت، شریعت جسے ہم کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے یہ یہود و نصارہ کے پیچھے پڑنے سے زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جب یہ لوگ اسلام لانے سے انکار کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ظاہر بات ہے کہ جن سے امید ہوتی ہے وہی جب منہ پھیر دیتے ہیں تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ دیکھیے یہود و نصارہ ان سے ایمان لانے کی آپ امید نہ کیجیے.
یہ تو خود آپ کے بارے میں ہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مذہب کو ماننے لگے، تب وہ آپ سے خوش ہوں گے، ورنہ یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہود و نصارہ آپس میں چاہے ان کا کتنا اختلاف ہو، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ دنیا میں سب سے برتر قوم ہم ہی ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل تھے، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے سب سے برتر قوم سمجھتے تھے۔ وہ کسی کے تابع رہنا، کسی کے انڈر رہنا چاہتے نہیں تھے۔ اور دوسری طرف ان کو یہ احساس تھا کہ یہودی کہتے تھے ہمارا مذہب سب سے برحق ہے، نصارہ کہتے تھے ہمارا مذہب سب سے برحق ہے۔ تو جو نسلی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہو اور اپنے مذہب کو سب سے بہتر سمجھتا ہو، وہ کب دوسرے کے سامنے جھکے گا؟ وہ کب دوسروں کی باتوں کو قبول کرے گا؟ وہ تو یہی چاہے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ان کے تابع بن کر رہیں، ان کے سامنے جھک کر رہیں۔ یہی یہود و نصارہ کی نفسیات تھی۔ جان بوجھ کر وہ دین کا انکار کرتے تھے۔ ایک آدمی جانتا نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اس کو سمجھانا آسان ہے، اس لیے کہ جب اس کے بعد اس کے سامنے حق بات کہی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر انکار کر رہے تھے، اس لیے ان کی قبولیت ناممکن، ان کا ماننا ناممکن، اس لیے کہ یہ انجانے میں نہیں کر رہے تھے، جان بوجھ کر رہے تھے۔ اس لیے کہا کہ آپ ان کے پیچھے زیادہ مچ پڑیے، یہ لوگ آپ سے اسی وقت خوش ہوں گے آپ ان کی شریعت کو قبول کرنے شروع کر دیں، آپ ان کی شریعت پر عمل کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ ان سے کہیے ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے۔ خدا کہتے ہیں رہبری، سیدھا راستہ جس کے ذریعے سے ہمیں جنت تک پہنچنا آسان ہو جائے، حق کیا ہے ناحق کیا ہے یہ ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت میں ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں ہدایت نہیں ہے، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو۔ اب اس کا زمانہ گزر چکا، اب صحیح راہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ صحیح کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ صحیح کسے کہتے ہیں؟ جو چیز آپ پر نازل کی جا رہی ہے، قرآن مجید کی شکل میں جو چیز آپ پر نازل کی جا رہی اب وہی صحیح ہے، اب اس کے علاوہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس حقیقی علم کے آنے کے بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کیا جبکہ آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے صحیح علم آ چکا، صحیح علم وہی ہے جو وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ڈر نہیں تھا کہ آپ یہودی ہو جاتے یا آپ نصرانی ہو جاتے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کی امت کو بتایا جا رہا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی سخت دھمکی ہے تو آپ کی امت کے لیے کتنی سخت دھمکی ہوگی۔ تو اس لیے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، اس کی جمع احوا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو خواہشات سے تعبیر کیا، یعنی اللہ کی طرف سے جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکام ہیں، باقی جتنے بھی دین ہیں، جتنی بھی شریعتیں ہیں جن کو لوگ شریعت مانتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، ان کی حیثیت صرف خواہشات اور رائے کی ہے، وہ اپنی ذاتی رائے ان کی ہو سکتی ہے، ان کی اپنی منمانی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ نے صاف بتا دیا کہ اللہ کی شریعت کے علاوہ باقی جتنی چیزوں کو لوگ شریعت سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی چیز شریعت یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، بلکہ ایک انسانی آراء کا مجموعہ، ان کی رائےوں کا، ان کی اپنی خواہشات اور ان کے اپنے جذبات کا مجموعہ اور اس کی ترجمانی ہے، وہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اتباع معنی پیچھے چلنا، فالو کرنا،
ان کی خواہشات کا فالو کیا، ان کی رائے اور ان کے اپنے جذبات سے جو قوانین اور شریعت انہوں نے بنائی ہے اس کو اگر آپ نے فالو کیا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس تو حقیقی علم آ چکا ہے، وحی کا علم آپ کے پاس آ چکا ہے، معلوم نہیں تھا اس لیے آپ نے غلط راہ کو اختیار کیا تو عذر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس علم آ چکا ہے، شریعت آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہو چکی ہے، اب دوسروں کے پیچھے چلنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر کہا جو ایسا کرے گا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کو خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی یعنی ذمہ داری لینے والا، دنیا میں آخرت میں ذمہ داری لینے والا، نصیر مدد کرنے والا، چھٹکارا دینے والا، یہ کوئی نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے اللہ تعالیٰ کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو اپنی کتابوں کی صحیح قدردانی کرتے ہیں، اس پر صحیح طرح سے غور کر کے عمل بھی کرتے ہیں، وہ لوگ صحیح چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور غلط چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ آپ کے دین کو قبول کرتے ہیں، ایسے لوگ آپ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ سارے اہل کتاب برے نہیں، اکثریت بری ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو انصاف پسند ہیں، جو تعصب کا آئینہ اتار کر سچائی اور حقیقت پسندی کو سامنے رکھ کر اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں اور جو ان میں سچائی ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب آپ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں تو آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہوا، بہت سارے بڑے بڑے اہل کتاب کے علماء نے بھی اللہ کے رسول کی باتیں جب سنی تو ان کو لگا کہ یہ سچے نبی ہیں، فوراً اللہ کے رسول پر ایمان لے۔ اسی کو کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتابیں دی، یتلونہ حق تلاوتی، اور وہ اس کی صحیح طرح سے تلاوت بھی کرتے ہیں۔ صحیح طرح سے تلاوت کا علماء نے مطلب یہ لکھا ہے کہ وہ تعصب کا آئینہ نکال کر سچائی اور دیانتداری سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور صحیح چیز جو ان کو سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو سچے اہل کتاب ہوتے ہیں، انصاف پسند ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، وہ جب صحیح چیز پڑھ کر سمجھتے ہیں تو پھر آپ پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی راستہ ان کے سامنے بچتا نہیں ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ کی کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، جو اس کا انکار کرے، یعنی آپ کی کتاب کا جو انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، حقیقت میں یہی لوگ گھاٹے میں، خاسر کہتے ہیں نقصان اٹھانے والا، یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں جو آپ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ بہرحال یہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا کہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں اہل کتاب میں سے بھی، ان کی کتابوں میں جو صحیح چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اگر صحیح مقصد سے وہ پڑھتے ہیں تو ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ یہود و نصارہ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو صحیح اور بڑا سمجھتے ہیں، ان کے ایمان لانے کی امید زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ یہود و نصارہ ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہم سے اسی وقت خوش ہو سکتے ہیں جب ہم ان کے پیچھے چلنے لگے۔ آج کی تاریخ دیکھیے، آج کے حالات دیکھیے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی بات کتنی صحیح ہے۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ کے رسول کو خطاب کر کے بتایا کہ اگر ایسا ہوگا، دھمکی دی، تو اللہ کے رسول کو خطاب کر کے ملت کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں۔ پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو علم سے تعبیر کیا، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو آرا اور خواہش پرستی سے تعبیر کیا ہے، اس لیے وہ کوئی دین اور قانون اور شریعت کا روح اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی سمجھ عطا کرے اور اپنے پیغام پر چل کر عمل کرنے کی توفیق دے۔